الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا سنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع کر دیا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جلسہ کی مکمل انتظامیہ کو، اتنی کثیر تعداد میں احباب تشریف فرما ہیں اور رات کے اس پہر بھی اسی طرح پروگرام جاری اور ساری ہے. اور انشاءاللہ میرے بعد حضرت علامہ شام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لانے والے ہیں، خطاب ہوگا. مجھے دو حکم ہوئے ہیں. میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں یا اللہ مدد کے حوالہ سے آپ کے سامنے گفتگو کرتا، لیکن انتظامیہ کی طرف سے حکم ہے کہ پہلے حضور کی بات ہو، پھر حضور کے یاروں کی بات کی جائے. ربیع الاول کا مہینہ ہے اور معزز سامعین، ربیع کہتے ہیں بہار کو. بولو ربیع کسے کہتے ہیں؟ اول، پہلی بہار. جب اس ساری کائنات پر خزاں چھا چکی تھی، میرے آقا پہلی بہار بن کر دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے ہیں. قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے
اس آیت کے اندر ایک احسان کا تذکرہ کیے. کائنات کا شہنشاہ کہتے ہیں مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیے. میں نے عرض کیا ربا ہم تو تیرے احسانوں کے نیچے دبے ہوئے, کون سا ایسا احسان ہے جو تو نے نہیں کیا؟ یہ زمین پانی پر بچھا دی تیرا احسان ہے, آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا یہ تیرا احسان ہے, چاند اور سورج کو گرد گھما دیا یہ تیرا احسان ہے, کالی بھینس سے سفید دودھ نکال دیا یہ تیرا احسان ہے, پھولوں میں خوشبو کو رکھ دیا یہ تیرا احسان ہے, پھلوں میں ذائقے کو رکھ دیا یہ تیرا احسان ہے, ہمیں دیکھنے کے لیے نور عطا کیا تیرا احسان ہے, پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے یہ تیرا احسان ہے, بولنے کے لیے زبان عطا کی یہ تیرا احسان ہے, دھڑکنے کے لیے دل عطا کیا یہ تیرا احسان ہے, حسن عطا کیا, جمال عطا کیا یہ تیرا احسان ہے, دماغ عطا کیا تیرا احسان ہے, چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے یہ تیرا احسان ہے. اے اللہ یہ سارے احسانات تو نے کیے, لیکن کائنات کے پروردگار نے کبھی بھی یہ نہیں کہا میں نے تمہیں آنکھ عطا کیے, میں نے تم پر احسان کر دیا, میں نے دل عطا کیا, میں نے تم پر احسان کر دیا, میں نے زبان عطا کی ہے, میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا ہے. لیکن یہاں پر کائنات کا شہنشاہ خود اعلان کر کے کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, او مومنو میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیے. میں نے عرض کیا ربا یہ کون سا احسان ہے؟ کہا یہ سب سے بڑا احسان ہے, اور احسان کر کے میں نے بتلایا اس وجہ سے ہے دیکھو تو سکینہ میں نے کتنا بڑا تمہارے اوپر احسان کر دیا ہے. کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا, میں نے تمہارے جانوں میں سے اپنا محبوب پیغمبر تمہیں عطا کر کے تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان کر دیا ہے. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب. اور دیکھیے احسان کیا کائنات کے شہنشاہ نے. میرے بھائی کہہ رہے تھے عظمت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, بلندی مصطفیٰ, شان مصطفیٰ. میں عرض کروں نا اللہ نے میرے نبی کا تذکرہ کیا, میرے نبی کی عظمت کو بیان کیا اور خود ہی اعلان کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور میرا سوہنا نبی میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا, میں نے تیرے لیے تیرے مقام کو اونچا کر دیا, میں نے تیرے لیے تیرے تذکرے کو اونچا کر دیا. اے اللہ کس انداز کے ساتھ اونچا کیا. کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی, جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا بھی ذکر ہوگا, جہاں پر میری بات ہوگی وہاں پر تیری بھی بات ہوگی, جہاں پر میرا چرچا ہوگا وہاں پر تیرا بھی چرچا ہوگا, جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں پر تیرا بھی نام لیا جائے گا. اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ قرآن پاک کے انداز کو دیکھیے. قرآن پاک کے اندر جہاں پر خدا کا نام ہے وہاں پر مصطفیٰ کا نام ہے, تورات میں خدا کا نام, تورات میں مصطفیٰ کا نام, زبور میں خدا کا نام, زبور میں مصطفیٰ کا نام, انجیل میں خدا کا نام, انجیل میں مصطفیٰ کا نام, کلمے میں خدا کا نام, کلمے میں مصطفیٰ کا نام, آسان میں خدا کا نام, آسان میں مصطفیٰ کا نام, درود میں خدا کا نام, درود میں مصطفیٰ کا نام, نماز میں خدا کا نام, نماز میں مصطفیٰ کا نام, خطبے میں خدا کا نام, خطبے میں مصطفیٰ کا نام. جاؤ جاؤ بندہ چلا گیا قبر کے اندر, سوال ہوا من رب کا, ساتھ سوال من نبی کا, جہاں پر خدا کا نام وہاں پر مصطفیٰ کا نام. اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ دیکھیے رب کعبہ کی قسم ہے, زمین کی نچائیوں میں, آسمان کی بلندیوں پر, پہاڑوں کی اونچائیوں میں, سمندروں کی گہرائیوں میں, رب کعبہ کی قسم ہے ہر کونے کونے میں, ہر بستی اور شہر میں, ہر گاؤں اور ملکوں میں جہاں پر خدا کا نام ہے وہاں پر مصطفیٰ کا بھی نام ہے, کیونکہ وہ رب العالمین ہے, یہ رحمت للعالمین
پر خدائی ختم ہے، اس پر مصطفیٰ ختم ہے۔ مجھے پتہ چل گیا جیسے وہابی توحید سنتے ہیں ویسے حضور کی عظمت بھی سنتے ہیں۔ ایڈوانس کی ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا کیا خدا سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر توجہ توجہ، ورفعنا لاکا ذکر، یہ الگ بات ہے۔ تو حضور کی عظمت بھی بیان کرتا ہے تو تیرے پاس الفاظ کوئی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میری اماں جان سے پوچھنا، میری اماں جان کہتی ہے کانا خلقہ القرآن، یہ سارا کا سارا قرآن آقا کی شان بیان کرتا ہے، آقا کی سیرت کو بیان کرتا ہے۔ اور آؤنا ایک شاعر ہے، اس نے کہا آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، آقا یاسین تیرے نام کا چرچا، آقا طٰہٰ تیرے نام کا چرچا، یا ایھا النبی تیرے نام کا چرچا، یا ایھا الرسول تیرے نام کا چرچا، یا ایھا المزمل تیرے نام کا چرچا، یا ایھا المدثر تیرے نام کا چرچا، قم اللیل الا قلیلا تیرے نام کا چرچا، قم فانذر تیرے نام کا چرچا، وربک فکبر تیرے نام کا چرچا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تیرے نام کا چرچا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس تیرے نام کا چرچا، ورفعنا لک ذکرک تیرے نام کا چرچا، الم نشرح لک صدرک تیرے نام کا چرچا، ووضعنا عنک وزرک تیرے نام کا چرچا، والضحیٰ تیرے نام کا چرچا، واللیل اذا سجا تیرے نام کا چرچا، الم یجدک یتیما فآویٰ تیرے نام کا چرچا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا تیرے نام کا چرچا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس تیرے نام کا چرچا، محمد الرسول اللہ تیرے نام کا چرچا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم تیرے نام کا چرچا، ومن یطع اللہ والرسول تیرے نام کا چرچا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول تیرے نام کا چرچا، اقرأ باسم ربک الذی خلق تیرے نام کا چرچا، لقد من اللہ علی المؤمنین تیرے نام کا چرچا، والنجم اذا ھویٰ ما ضل صاحبکم وما غویٰ وما ینطق عن الھویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وهو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ ما کذب الفؤاد ما رأیٰ افتمارونہ علی ما یریٰ ولقد رآہ نضرۃ اخری عند سدرۃ المنتہیٰ عندہا جنۃ المأویٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رحمت للعالمین، شان بدر منیر، شان سراج منیر، وکیل صحابہ حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔ ورفعنا اچھی اچھی ورفعنا۔ اجے تے پہلا سٹاپ ہے، سٹاپ کرنے نے تین، تسی ذرا ہوش نال محبت نال مینوں پتہ لگے کہ تسی میرے نال نال چل رہے، اچھی آکھو ذرا ورفعنا، ورفعنا لک ذکرک۔ اور آئیے اللہ نے کہا میں نے اپنے نبی کے ذکر کو اونچا کر دیا ہے، اور میرا عقیدہ ہے جس کے تذکرے کو کائنات کا شہنشاہ خود بلند کرے اس کے تذکرے کو کوئی نیچا کر سکتا؟ اللہ نے خود بلند کر دیا ہے۔ سوال کیا میں نے، عرض کیا ربا آپ نے اعلان کر دیا ورفعنا لک ذکرک، اور میرا سوہنا نبی میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا ربا پیغمبر تو ہوتا ہی اونچا ہے، نبی تو ہوتا ہی اونچا ہے، پیغمبر تو تیرے سارے عظمتوں والے ہیں، پیغمبر تو تیرے سارے رفعتوں والے ہیں، پیغمبر تو تیرے سارے عظمتوں والے ہیں۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تھا جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا پھر مسجود ملائک بنایا، پیغمبر تو تیرا وہ بھی آلہ تھا جو 950 سال تک تیری توحید کی دعوت دیتا رہا۔ اے اللہ
पैगंबर तो तेरा वो भी आला था जिसने तेरी तौहीद की खातिर आग के अंदर छलांग को लगा दिया। ऐ अल्लाह पैगंबर तो तेरा वो भी आला था जो तेरे हुक्म पर छुरी के नीचे लेटने के लिए तैयार हो गया। ऐ अल्लाह पैगंबर तो तेरा वो भी आला था जिसके हुस्न को देख करके वक़त्ताना ऐदियहुन्ना औरतों ने अपने हाथ काट डाले थे। ऐ अल्लाह पैगंबर तो तेरा वो भी आला था तो जब अपना आसा पानी के अंदर मारता तूने पानी में रास्ते बना दिए थे। ऐ अल्लाह पैगंबर तो तेरा वो भी आला था जो लोहे को पकड़ता तो लोहे को मोम बना करके रख दिया करता था। ऐ अल्लाह पैगंबर तो तेरा वो भी आला जो जब मुर्दे को हुक्म करता कुम भी इज़्निल्लाह मुर्दा खड़ा होकर अपने पैगंबर से गुफ्तगू करने लग जाया करता था। ऐ अल्लाह पैगंबर तो तेरे सारे आला, पैगंबर तो तेरे सारे असमतों वाले, पैगंबर तो तेरे सारे रिफातों वाले, लेकिन यहाँ पर तूने बिलखुसूस कह दिया मैंने अपने नबी को ऊंचा कर दिया, मैंने अपने नबी को आला कर दिया। आखिर वजह क्या है? कायनात का शहंशाह कहते पैगंबर तो मेरे सारे आला, लेकिन यहाँ पर जिस पैगंबर का तज़किरा हो रहा, यहाँ पर जिस पैगंबर की बात हो रही है वो कोई आम पैगंबर नहीं है, वो नबियों का इमाम है, वो कायनात का दुल्हा पैगंबर है। उसके कदमों में मैंने इतनी बरकत रख दी है, उसके कदम यसरब की वादी पर पड़े मैंने यसरब को मदीना बना दिया, उसके कदम मक्कातुल मुकर्रमा में पड़े मैंने उस धरती की कस्में उठा डाली, उसके कदम हलीमा की उठनी पर पड़े मैंने हलीमा की उठनी को तमाम उठनियों की सरदार बना दिया, उसके कदम सिद्दीक़ अकबर के कमरों पर पड़े मैंने अबू बकर को तमाम सहाबा का सरदार बना दिया, उसके कदम सिद्दीक़ाए कायनात, अतीक़ाए कायनात, अफीफ़ाए कायनात, आलिमाए कायनात, मुफस्सिराए कायनात, मुहद्दिसाए कायनात, मुअल्लिमाए कायनात, मुफ्तियाए कायनात, मुहसिनाए कायनात, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरा में पड़े मैं उस हुजरे को जन्नत के बागों में से बाग बना दिया। और आइए तवज्जो मेरी तरफ रखे, मेरे भाई मुझे इशारा दे रहे हैं यू टर्न का, इंशाल्लाह यू टर्न भी लेते हैं, जरा एडवांस के सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान सारा मेरे नबी की शान बयान करता है। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अल्लाह कहता है मैंने मोमिनों पर एहसान कर दिया है। यारो रब्बे काबा की कसम है, लोग कहते हैं इनको खुशी नहीं है, इनको खुशी नहीं है, ये मानते नहीं है। मैंने कहा ये अलग बात है, मानता तो तू है लेकिन उनकी मानता कोई नहीं है, हैं? ये अलग बात है। कहते हैं मैं मानता हूँ, मानते तो मेरे नबी को सभी हैं, क्या काफिर मेरे नबी को मानते नहीं हैं? क्या कौन मेरे नबी की अजमत का इनकार करने वाला है? मेरे नबी की तारीफ हर जुबान में की गई, मेरे नबी की नात अपनों ने भी पढ़ी, बेगानों ने भी पढ़ी है, और मेरे नबी का इसमें गिरामी ही बड़ा प्यारा है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हजरत आदम का नाम, हजरत नूह का नाम, हजरत इब्राहीम का नाम, लेकिन आओ मेरे नबी का नाम देखिए। मेरे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद का माना जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, जिसकी तारीफ अपने करें, जिसकी तारीफ ठिकाने करें, जिसकी तारीफ दोस्त करें, जिसकी तारीफ दुश्मन करें, जिसकी तारीफ यार करें, जिसकी तारीफ अगयार करें, जिसकी तारीफ वफा शहार करें, जिसकी तारीफ जमीन वाले करें, जिसकी तारीफ आसमान वाले करें, जिसकी तारीफ सारी कायनात करे, जिसकी तारीफ कायनात का परवरदिगार करे। और आओ हर जुबान में मेरे नबी की नात पढ़ी गई, मैं आपको हुजूर की नात सुनाऊं। ये देखिए ना, बोला अरबी वाला बोला वो अहसन मिन कलम तरकत ऐनी वो अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। और बोला तो फारसी वाला भी बोला हुस्न यूसुफ दम ईसा के दे बैजा तारी आंच खूबा हमा तारन तु तन्हा तारी। और बोला तो उर्दू वाला भी बोला कि
اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے چولہے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، قیصر و کسریٰ کے منڈیروں کو ہلایا جس نے، اور لوگوں کو کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے جن پہ سایہ برے جبریل کیا کرتے تھے۔ اور بولا تو پنجابی والا بھی بولا کہ حسینہ جمیلاں دا، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ اور بولا تو انگریزی والا بھی بولا ہی واسطہ اونلی مین ان ہسٹری، ساری کائنات میں اکیلے میرے نبی کی ذات ایسی جو دنیا کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے، دین کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے۔ اور بولا تو سریکی والا بھی بولا کہ روایت کرندہ جابر سہارا، روایت کرندہ جابر سہارا، میں اقرا تی ڈٹھا محمد پیارا، چنوں سی چودویں تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوہانو دیکھاں دوبارہ سبارہ، میں دوہانو دیکھاں دوبارہ سبارہ، میں دوہانو دیکھاں دوبارہ سبارہ۔ خدا دی قسم چند مدہم دسی آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا۔ نعرہ تکبیر، شان رحمت للعالمین، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، وکیل صحابہ حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔ اور آئیے توجہ، میرے آقا جب آئے، میرے آقا کی آمد سے پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قرآن کہتا ہے لوگ کھلی گمراہی کے اندر تھے، اور اتنی گمراہی، اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ حالت اور کیفیت کیا ہے؟ حالت یہ ہے بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے، حالت یہ ہے کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، حالت یہ ہے یہودی کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کیا جا رہا ہے۔ حالت اور کیفیت یہ ہے کہ ماں کا کوئی مقام نہیں ہے۔ میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ نعوذ باللہ ماؤں کے ساتھ بیٹے زنا کیا کرتے تھے۔ حضور کی آمد سے پہلے عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی، ایک عورت کے ساتھ 10 لوگوں کا تعلق ہوا کرتا تھا، بیٹی کی کوئی حیثیت نہ تھی، بیٹی پیدا ہوتی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ حالت اور کیفیت یہ ہے انسان اپنا نام کھو بیٹھا ہے، انسان گمراہی کے اندر، انسان ضلالت کے اندر، انسان اپنی شان کھو بیٹھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہزاروں سال جنگیں چھڑ جایا کرتی تھی۔ یہ جو بندگی تھی، درندگی تھی، صنم قدوں میں ہما ہمی تھی، اتنے لوگوں نے بت بنائے ہوئے۔ صحابی بیان کرتے ہیں ہم بت بناتے اور سفر کے لیے ساتھ لے جاتے، آٹے کا بت بناتے اور ساتھ لے کر کے چلے جاتے۔ جب بھوک لگتی اسی بت کو توڑ کر کے اسی آٹے کو گوندھ کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ اس انداز کی بت پرستی، کوئی آتش پرست ہے، کوئی بتوں کا پجاری ہے۔ یہاں تلک کے لوگ اتنے پجاری ہو گئے، کئی ہزار انہوں نے بت بنائے ہوئے، اندھیرے کے اندر، کھلی گمراہی کے اندر، ضلالت کے اندر زندگی گزار رہے تھے کہ پھر کائنات کے پروردگار کو اس انسانیت پر رحم آیا، اور پھر وہ وقت آیا پہلا عام الفیل 571 عیسوی 682 بکرمی یکم جیٹ 9 ربیع الاول بروز سوموار صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے مکہ کی دھرتی پر میرے آقا تشریف لے کر کے آئے، میرے آقا دنیا میں آئے ہیں۔ آج یہ کون آیا ہے؟ آمینہ کا لال آیا ہے، عبداللہ کے لگتے جگر آیا ہے، آمینہ کے نور نظر آئے ہیں، وہابیوں کے پیر آئے ہیں، اشرف المخلوقات آئے ہیں، افضل الموجودات آئے ہیں، افضل الانبیاء آئے ہیں، افضل الاسقیاء آئے ہیں، اشرف الناس آئے ہیں، احکم الناس آئے ہیں، اجمل الناس آئے ہیں، نبی الحرمین آئے ہیں، محبوب رب المشرقین آئے ہیں، جد الحسن والحسین آئے ہیں، امام القبلتین آئے ہیں، سید العارفین آئے ہیں، سید الساجدین آئے ہیں، سید الراکعین آئے ہیں، سید الصابرین آئے ہیں، سید الخاشعین آئے ہیں، سید السردار آئے ہیں، قافلہ
سالار آئے ہیں، حبیب کردگار آئے ہیں، بہار کائنات آئے ہیں، حسن کائنات آئے ہیں، جمال کائنات آئے ہیں، فخر کائنات آئے ہیں، فخر موجودات آئے ہیں، دعائے خلیل آئے ہیں، فضل رب جلیل آئے ہیں، سید الفرا آئے ہیں، بدر الدجا آئے ہیں، شمس السحا آئے ہیں، احمد مصطفیٰ آئے ہیں، آپ کے اور میرے پیر آئے ہیں، آپ کے اور میرے مرشد آئے ہیں، آپ کے اور میرے رہبر آئے ہیں، آپ کے اور میرے رہنما آئے ہیں، اور کیا شان لے کر آئے ہیں، حضرت آدم کی انابت لے کر کے آئے ہیں، حضرت نوح کی استقامت لے کر آئے ہیں، حضرت ابراہیم کی خلیلی لے کر آئے ہیں، حضرت موسیٰ کی کلیمی لے کر کے آئے ہیں، حضرت ہود کی ہدایت لے کر کے آئے ہیں، حضرت یعقوب کا حسن لے کر کے آئے ہیں، حضرت یوسف کا حسن لے کر کے آئے ہیں۔ اور مجھے کہنے دو یارو، جب میرے آقا دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے ہوں گے، منادی کرنے والے نے منادی تو کی ہوگی، اور یتیموں سے کہہ دو تمہارے آنسو پوچھنے والا محمد آ گیا ہے، بیواؤں سے کہہ دو تمہارے سروں پر عزت کی چادر اڑانے والا محمد آ گیا ہے، گناہگاروں سے کہہ دو تمہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت کا وارث بنا دینے والا محمد آ گیا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، کون آیا ہے؟ کون آیا ہے؟ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو اور رحمت کا جھارا، وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نداکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقدیم آسن میں سب سے نرالا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ رفت میں اول، وہ شانوں میں اول، وہ محشر میں اول، وہ جنت میں اول، وہ موسیٰ سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ نبیوں کو بینا بنانے ہیں آیا، اور توحید رب کی سنانے ہیں آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، عظیم باپ کا عظیم بیٹا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، ان کا جاندار شاندار استقبال کیجئے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیجئے۔ علامہ حشام الہی ظہیر صاحب، علامہ حشام الہی ظہیر صاحب، عظیم باپ کا عظیم بیٹا علامہ حشام الہی ظہیر صاحب۔ معزز سامعین، آپ کے اور میرے محبوب قائد تشریف لا چکے ہیں۔ میں صرف 10 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ مجھے حکم ہوا تھا حضرت تشریف جب تک لائیں آپ گفتگو فرمائیں۔ توجہ میری طرف رکھیے، نبی علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے تو میرے آقا پیغمبر انقلاب بن کر کے آئے ہیں۔ بولو، میرے آقا پیغمبر انقلاب بن کر کے آئے ہیں۔ انشاءاللہ ذرا کہہ رہے ہیں جرے حکم کیتے نے پورے ہونے چاہیے دنیا صبح تجھے تھک گئے ایڈوانس آکو ذرا سبحان اللہ، ماشاءاللہ جاگ رہے ہو سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف رکھیے، میرے آقا پیغمبر انقلاب بن کر، انقلاب کا معنی ہوتا ہے تبدیلی۔ کیا معنی بھائی؟ تبدیلی تو یاد ہے کہ بول گئی تو تبدیلی آئے گی ہے، وہ یاد نہیں تھا نا۔ تبدیلی، انقلاب کا معنی تبدیلی، پہلے والی حالت تبدیل ہو کے دوسری حالت آ جائے اسے انقلاب کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ انقلاب کہا جاتا ہے۔ توجہ توجہ، میرے آقا تشریف لے کر کے آئے تو کیسا انقلاب آیا ہے، میرے آقا آئے کیسی تبدیلی آئی ہے۔ دیکھو جب میرے آقا تشریف لے کر کے آئے، میرے آقا نے اپنی نبوت کی کرنیں پھیلائی ہے۔ میرے آقا نے سب سے پہلے توحید کا اعلان کیا ہے۔ آپ نے فرما دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، اور کائنات کے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور میرے نبی کا جشن منانے والوں، میرے نبی کا میلاد منانے والوں، دیکھو تو صحیح نا انداز اپنا، تم میرے نبی کے میلاد پر تم نے کارنامہ کیا سر انجام دیا ہے۔ میرے نبی کے میلاد کا نام لے کر کے
تم نے خسروؤں کا ڈانس کروایا، میرے نبی کے میلاد کی آمد کی خوشی مناتے ہوئے تم نے گانا اور بجانا کیا، میرے نبی کے میلاد کی خوشی مناتے ہوئے تم نے ڈانس سر عام کیا، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہائے یہ ملک پاکستان کا ہے یا ملک کسی یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے؟ مجھے بتلاؤ تو صحیح نا۔ اگر گستاخی کافر کرے، اگر وہ خاکے بنائے تو وہ گستاخ ہے، اور اگر تو بیت اللہ کا ماڈل بنائے تو پھر بھی عاشق رسول ہے۔ ایک دن بنانے کے بعد اس کو گندی نالیوں کے اندر پھینکے تو پھر بھی عاشق رسول ہے۔ تو کیک کے اوپر میرے آقا کا نام لکھ کر کے اس پر چھری چلائے تو پھر بھی ادب رسول کرنے والا پھر بھی عاشق رسول ہے۔ یہ کیسی گہری عاشقی ہے، یہ کیسی تیری محبت ہے، اور تو یہ سارا کام کر کے ہمیں گستاخ کہتا ہے۔ یہ گستاخ ہے، یہ گستاخ ہے، یہ عید میلاد کا جشن نہیں مناتے۔ دیکھو تو صحیح نا، یہ جشن، یہ عید میلاد حضرت صدیق اکبر نے نہیں منایا۔ حضرت صدیق اکبر سے بڑا میرے نبی کا کوئی محب ہو سکتے، میرے نبی سے کوئی پیار کرنے والا ہو سکتے؟ حضرت صدیق اکبر ہر لمحہ میرے نبی کی اطاعت کرنے والے، کبھی میرے نبی سے یہ نہیں پوچھا آقا یہ بات کس قدر ہے، یہ بات کیوں کرے؟ بس حضور نے فرما دیا، اطاعت فرما برداری کر لیے۔ اگر کسی نے کوئی بات کی ہے اسے بھی یہی جواب دیا، عمر ٹھہر جائیے، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے جو کہہ دیا بس وہی کرنا ہے۔ اطاعت و فرما برداری اس انداز کی ہے۔ بتاؤ تو سکینہ، آج تم یہ کارنامہ سر انجام دے کے کیا تم یہ بتانا چاہتے ہو ہمیں ایک ایسی نیکی کا پتہ چل گئے جس نیکی کا پتہ حضرت صدیق اکبر کو بھی نہیں چلا تھا، جس نیکی کا پتہ حضرت صحابہ کرام کو بھی نہیں چلا تھا؟ اب بتاؤ تو سکینہ، بتاؤ تمہارے اکابرین نے بھی یہ دن نہیں منایا ہے، تمام صحابہ نے یہ دن نہیں منایا، تابعین نے یہ دن نہیں منایا، تبع تابعین نے یہ دن نہیں منایا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے یہ دن نہیں منایا، امام ترمذی نے یہ دن نہیں منایا۔ تم نے ان سب کو کہا کیا؟ تو کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے یہاں پر سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو بتا تو نے سیدنا صدیق اکبر کو کیا کہہ دیا؟ تو نے سیدنا فاروق اعظم کو کیا کہہ دیا؟ رب کعبہ کی قسم ہے یہ کھلی میرے نبی کی گستاخی ہے، اور وہاں بھی اس گستاخی کو برداشت نہیں کرے گا۔ ہم چوک اور چوستے میں اعلان کریں گے، رب کعبہ کی قسم ہے میں بیت اللہ میں بیٹھ کر کے بھی یہ کہوں گا یہ میرے پیغمبر کی توہین ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کی محبت نہیں ہے۔ میرے نبی نے محبت کا جائزہ میرے نبی نے خود اعلان کیا، من احب سنتی فقد احبنی، جو میرے طریقے سے پیار کرتے وہی میری سنت، جو میری سنت سے پیار کرتے وہی حقیقی معنی میں مجھ سے پیار کرتے۔ اور بتاؤ تو سکینہ، تم عاشق رسول ہو، تم محب رسول ہو، تم جھنڈیاں لہرانے والے ہو، بتاؤ تو سکینہ یہ کون سی عاشقی ہے؟ میرے نبی تو کان بند کر لیا کرتے جب گانے کی آواز آیا کرتی، میں تو خون کے آنسو روتا ہوں جب گلیوں اور بازاروں میں میرے نبی کا نام لکھا ہوتا ہے، وہاں پر لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، وہاں پر خسرے ڈانس کر رہے ہیں۔ اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا آئے؟ یارو بتلاؤ تو سکینہ، اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ کیا میرے آقا اسی لیے آئے تھے؟ کیا میرے آقا نے دندان اسی لیے شہید کروائے تھے؟ کیا میرے آقا کے یاروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اسی لیے پیش کیا تھا کہ اس کی امت جشن مناتی پھرے؟ آپ نے نہیں دیکھا ملتان کے اندر پچھلی بار ایک نوجوان لڑکی کو بٹھا کر کے اس کو گلیوں چوکوں اور چرستوں پہ گھمایا گیا، بتلایا گیا ہم حضور کی آمد کا جشن منا رہے ہیں؟ اور میرے نبی نے کہا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کی ایسی تربیت کی ہے، اماں جان فرماتی ہے میرے شوہر حیدر کرار میرا جنازہ رات کی طریقی میں اٹھانا، میرے جنازے پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ اور یہ میرے نبی کا طریقہ، میرا نبی حیا سکھانے آئے، میرا نبی سنت سکھانے آئے، میرا نبی توحید سکھانے آئے۔ اے غیر اللہ کے نام پر سبیل نیاز چکاتا ہے، پھر میرے آقا کی آمد کی خوشی مناتے، تجھے حیا نہیں آتی ہے، تجھے شرم
دیا. ابو لہب نے میرے نبی کی آمد کی خوشی منائی, لونڈی کو آزاد کیا, لیکن جب مشن کا اعلان کیا یہی ابو لہب ہے ہاتھ میں پتھر دے کر کے میرے آقا کو مار دیتے. اب کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ مشن اپنانا ذرا اوکھا ہے, مشن اپنانا ذرا مشکل ہے. میرے نبی نے اعلان کر دیتے لا الہ الا اللہ, اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے, اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے, اللہ تو علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے, اللہ تو علاوہ کوئی داتا نہیں ہے, اللہ تو علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہے, اللہ تو علاوہ کوئی دستگیر نہیں ہے, اللہ تو علاوہ کوئی لجپال نہیں ہے, اللہ تو علاوہ کوئی پتر دیون والا کوئی نہیں, اللہ تو علاوہ کوئی تیاں دیون والا کوئی نہیں, اللہ تو علاوہ کوئی عزت دیون والا کوئی نہیں, اللہ تو علاوہ کوئی عصمت دیون والا کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ, یہی مشن میرے نبی کا. اسی مشن کے لیے میرے آقا نے پتھر کھائے, اس مشن کو نہیں چھوڑا. میرے آقا نے اپنے دندان شہید کروائے, اس مشن کو نہیں چھوڑا. میرے نبی نے اس مشن کے لیے بدر کو سجایا, اس مشن کو نہیں چھوڑا. احد کو سجایا, اس مشن کو نہیں چھوڑا. صحابہ نے جانیں دے دی, اس مشن کو نہیں چھوڑا. آج بھی اہل الحدیث اسی مشن پر کار بندے. ہمارے اکابرین نے حضرت علامہ احسان الہی شہید رحمہ اللہ تعالی نے بھی اسی مشن کو بیان کیا, اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا, لیکن توحید بیان کرنے سے باز نہیں آئے ہیں. حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا, لیکن توحید بیان کرنے سے باز نہیں آئے ہیں. یہی میرے نبی کا مشن. آج بھی ہم اپنے اکابرین کی سیرت پر چلتے ہوئے, آج بھی میرے حضرت علامہ حشام الہی شہید, جب بھی بات ہوتی ہے کفر کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے رب کی توحید کا اعلان کرتے ہیں. اور آج ہم بھی اس بہت بڑے چوک کے اندر اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں, اے اللہ جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی, ہمارے منہ میں زبان رہے گی, ہم لا الہ الا اللہ کی سزائیں لگاتے رہیں گے. کوئی گستاخ کہے پھر بھی لگائیں گے, کوئی پتھر مارے پھر بھی لگائیں گے, کیونکہ یہ سبق ہم نے اپنے آقا سے پڑھے. میرے نبی نے نصیحت کی تھی, یا محال ان کو دل تھا او حرک تھا لا تشرک باللہ. او محال تجھے قتل کر دیا جائے, تجھے جلا دیا جائے, لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یہ ہم نے سیکھا اپنے آقا سے, اور انشاءاللہ قیامت تلک کے لیے یہی مشن کار بند رہیں گے اور اسی مشن کو بیان کرتے رہیں گے. ہماری زبانوں پر آخری جملہ بھی ہوگا تو لا الہ الا اللہ ہوگا, کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس بندے کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا کا سیدھا جنت میں جائے گا. نعرہ تکبیر, شان رب العالمین, حاجت روا مشکل کشا, حاجت روا مشکل کشا. ہاتھوں کو بلند کر کے حاجت روا مشکل کشا. حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب. کائنات کا پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو. حضرت تشریف فرما ہے, ان کی موجودگی میں زیادہ گفتگو بالکل مناسب نہیں ہے. انشاءاللہ باقی آپ سے ودھار ہے. انشاءاللہ حضور کے یاروں کا تذکرہ انشاءاللہ بالکل ضرور پھر ہوگا. کائنات کا پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمد